میرے شاہین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منور عتیق. حاضرین و ناظرین کو انتہائی مؤدبانہ سلام. شو کی زینت بننے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید. ناظرین محترم, آج کا یہ پروگرام کے پی ایس انٹرنیشنل نشتر ٹاؤن برانچ اور کے پی ایس انٹرنیشنل شادرہ برانچ کے درمیان ایک کمپٹیشن کا پروگرام ہے, جس میں آج تقریری مقابلے میں دونوں ٹیمیں مد مقابل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج بات کریں گے میرے شاہین کے حوالے سے بھی, اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بہت ہی خوبصورت شخصیت ہماری چیف گیسٹ ہیں ڈاکٹر اجمل ریاضی صاحب, ان سے بھی بات کریں گے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین محترم, ہمارے اس پروگرام کا جو مین سیگمنٹ ہے تقریری مقابلہ, اس کی طرف آتے ہیں. اور آج تقریری مقابلے میں کے پی ایس انٹرنیشنل کی ہی دونوں ٹیمیں آپس میں مد مقابل ہیں, کے پی ایس انٹرنیشنل شادرہ برانچ اور کے پی ایس انٹرنیشنل نشتر ٹاؤن برانچ. میں سب سے پہلے نشتر کالونی برانچ ہے, اور میں سب سے پہلے دعوت دے رہا ہوں شادرہ سے عائشہ ملک کو, جنہوں نے پچھلی دفعہ ون کیا تھا. وہ آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتی ہیں اور اپنے فن خطابت کا آپ کے سامنے مظاہرہ کرتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم صدر ذی وقار, محترم اساتذہ کرام اور معزز سامعین, السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے انسان. انسان قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے. انسان ظاہری طور پر تو مٹی کا پتلا ہے, لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے احساسات پیدا کیے ہیں, اسے علم کے نور سے منور کیا ہے, اور اس کے دل میں دوسروں کا دکھ درد پیدا کیا ہے. انسانیت کسے کہتے ہیں؟ کبھی فرصت ملی تو سوچئے گا انسان کسے کہتے ہیں. جناب عالی, انسان نام ہے اس شخص کا جس کے دل میں علم حاصل کرنے کا جذبہ ہو. انسان نام ہے اس شخص کا جس کے دل میں دوسروں کا درد ہو. انسان نام ہے اس شخص کا جو دوسروں کے لیے اخوت اور پیار محبت کا جذبہ رکھتا ہو. انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے تخلیق کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم نہ تھے, لیکن درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. جناب صدر, جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا, اے ہمارے رب, تو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو دنیا میں فساد پیدا کرے گا. تو اللہ نے فرمایا, میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرشتوں سے سجدہ کروایا. جناب عالی, اس بات سے انسان کا مرتبہ ظاہر ہو گیا کہ آدم بھی مٹی سے بنے ہیں اور ہم بھی مٹی سے بنے ہیں. وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. فرق ہے تو یہ ہے کہ وہ اپنا مقصد تخلیق جانتے تھے اور ہم ابھی تک اس سے غافل ہیں. کیا ہم میں سے کوئی بھی اپنا اصل مقصد تخلیق جانتا ہے؟ جناب علی, اگر ہم آدم کی طرح ایک سچے انسان بن جائیں تو ہمارا مرتبہ فرشتوں سے بھی بلند ہو جائے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. جناب علی, انسان تو وہ ہے جو دوسروں کو اپنا بھائی سمجھے, مگر یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور ہے. بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہے, اور وہ بھی دولت کے خاطر. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آج ہر انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور اونچا سمجھتا ہے, مگر ہم سب کو اللہ نے تخلیق کیا اور ہم ایک آدم کے بیٹے ہیں, تو پھر یہ سب کیوں؟ اگر برتری ہے تو تقویٰ میں, برتری ہے تو پرہیزگاری میں, برتری ہے تو گناہوں سے بچنے میں, برتری ہے تو مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں, اور برتری ہے تو ایک سچا انسان بن کے دکھانے میں. یہ پہلا سبق کتاب خدا کا, یہ پہلا سبق کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق کنبہ خدا کا. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا, وہی دوست ہے خالق دوسرا کا, خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. جناب صدر, ہم کہتے تو ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی, مگر ترقی اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی اصلیت
جائے، بلکہ ترقی تو اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کا ہر ایک فرد سچا انسان بن جائے، وہ اپنے مقصد کو پہچان لے، کیونکہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فروانی۔ جناب صدر، ایک سچا انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، مگر ہمارے ضمیر تو سو چکے ہیں اور انہیں سلانے والے بھی ہم خود ہیں۔ مگر آج کے دور میں بھی چند ایک سچے انسان موجود ہیں، مگر ان کی مثال آٹے میں نمک کے برابر ہے، مگر ان کی زندگی خالی کندن کی مانند ہے۔ یہ سچ ہے کہ قوم میں ہے کہتے انسان، یہ سچ ہے کہ قوم میں ہے کہتے انسان، نہیں قوم کے سب افراد یکساں۔ چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، ملے ریت میں رضائے زر بھی ہے کچھ۔ جناب صدر، انسان وہ ہے کہ جب انسانیت کے معراج پر پہنچتا ہے تو محمد بنتا ہے، جسے اللہ نے عرش کی سیر کروائی۔ انسان تو وہ ہے جب وہ اپنے اخلاق کے عروج پر پہنچتا ہے تو علی کہلایا، ابو بکر کہلایا اور اویس کرنی کہلایا، مگر یہی انسان جب پستی میں گرا تو فرعون بنا، نمرود و شداد بنا۔ انسان تو وہ ہے جب وہ اپنے بلند ترین اوصاف اپناتے ہیں تو حسین بنتا ہے، اور جب اپنے اخلاق سے گرتا ہے تو یزید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایک سچا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو نہ صرف ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیاب سے ہمکنہ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سچے انسان کو وہ عزت و عظمت، نام و مرتبہ، کامیابی، کامرانی عطا کرتا ہے کہ پھر اس پر دنیا رش کرتی ہے۔ سچے انسان کی عظمت کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے، انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ والسلام۔ جذباتی انداز میں تقریر کر رہی تھی عائشہ ملک، اور عائشہ ملک سے ہمیں بہت ساری اور امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں راجہ نیئر صاحب ایک جج کی حیثیت سے موجود ہیں، جو فیصلہ دیں گے کہ دونوں پارٹیسپینٹس میں سے کس نے اچھی تقریر کی ہے۔ اس وقت میں دعوت دے رہا ہوں کہ پی ایس انٹرنیشنل نشتر کالونی کی برانچ سے عائشہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور فن خطابت کے جوہر دکھائیں۔ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موجودہ نسل اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا۔ معزز سامعین، آپ سب کو میرا سلام۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ معزز سامعین، اس حقیقت سے آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم ترقی میں بہت سے ممالک سے پیچھے رہ گئے ہیں، جس کی اہم ترین وجہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات سے دوری ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو برائیاں نظر آ رہی ہیں نا، ان کا سدباب صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ دنیا میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو خدا کے فضل سے محفوظ ہے۔ اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، اس نے جو لفظ سرے سینہ صحرا لکھا، مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ مغرب کے بجھے ہوئے چراغ روشنی دینے سے قاصر ہیں، روشنی اور اجالا صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں میں ہے۔ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہار سہار۔
सहने चमन को अपनी बहारों पे नाचता, वो आया तो सारी बहारों पे छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना बेहतरीन जमाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात बेहतरीन तालीमात हैं। आपका इदारा बैतुल्लाह और निसाब किताबुल्लाह, आपका इदारा बैतुल्लाह और निसाब किताबुल्लाह, तमीर करने वाला खलीलुल्लाह और पढ़ाने वाला रसूलुल्लाह। और जो पढ़ गए इनका खिताब रज़ी अल्लाह। हजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया, बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। आयशा मलिक और आयशा स्टेज पे तशरीफ लाइए। हमारा ये सेगमेंट जो तकरीरी मुकाबला है इसको स्पॉन्सर किया है अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने, और अजीम बुक ऑफ पब्लिकेशंस, अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस की जानब से हमारे पास इनके लिए कुछ गिफ्ट हैं। और इस वक्त पहले मैं राय आपकी लूँगा कि आपके ख्याल में किसने बहुत अच्छी उम्दा तकरीर की और किसको फर्स्ट प्राइज़ मिलना चाहिए। जिनका ख्याल है, अब दोनों आयशा हैं, एक को मैं आयशा मलिक कहूँगा जो छोटी बच्ची है और दूसरी आयशा, जिनका ख्याल है कि आयशा पहले नंबर पर है। और स्टॉप प्लीज। और जिनका ख्याल है कि आयशा मलिक पहले नंबर पर है, ये तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। ये ऐसा ही होना था, मुझे अंदाजा था कि जाहिर है जिसके स्कूल की बच्ची है उन्होंने तो खड़े होकर उसको दाद देना है, इसलिए हमने राजा नैयर साहब को जहमत दी थी कि वो इस हवाले से अपनी जजमेंट देंगे। मैं आपकी बहुत सारी तालियों में दावत देता हूं राजा नैयर साहब को। सब जनाब मियां महमूद साहब, कर्नल साहब, फैसला तो हो चुका, बच्चों की पुरजोश तालियां जो हैं वो बता रही हैं। बहरहाल आपने भी सुना, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आयशा ने भी बहुत अच्छी तकरीर की और जाहिर है कि दोनों को ये चांस मिला था कि वो पढ़ के कागज़ से बोल सकती हैं। तो एक इस जिम्मेदारी के हवाले से मैंने जो जज किया, जो स्ट्रेसेस, पॉजेस, जो एक्सेंट और जज्बों से भरपूर तकरीर जिस तरह आयशा मलिक ने की, उस पे उसे जितनी भी दाद दी जाए कम है, क्योंकि बच्ची की उम्र भी जो है उसका भी लिहाज रखना चाहिए। नो डाउट कि आयशा तारिक ने भी अच्छी तकरीर की, लेकिन बहरहाल आयशा मलिक अपनी उम्र के लिहाज से और जिस लगन से, शौक़ से, स्ट्रेस पॉज उसके आप देखें, उसको उसकी उम्र देखें और उसका जो है उसमें एक रवानी वो बहुत खूब। मेरी नज़र में दोनों बच्ची ही बराबर हैं। बहरहाल नंबरिंग के हिसाब से जो है वो आयशा मलिक जो है वो उसको मैंने 18 नंबर दिए और आयशा को 16 नंबर। जहमत दूंगा डॉक्टर अजमल न्याजी साहब को कि वो तशरीफ लाएं और इन बच्चों को इनाम से नवाजें। और अजीम ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस की जानब से ही सेकंड इनाम है आयशा तारिक के लिए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन मोहतरम, एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।